السلام علیکم عمران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جنگوی صاحب، عبد القیوم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا بڑے دنوں کے بعد ٹاپک نظر آئے۔ جنگوی دیکھ کے گھبرا تو نہیں گئے؟ جنگوی کا لفظ ایسا ہے ہاں؟ اچھا، حافظ صاحب نے بڑے مزے کا سوال کیا، آپ کی اجازت ہو تو، سیدنا عثمان ابن عفان علیہ السلام کے اوپر۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ زرق نقوی نقلی جو بھی ہیں یہ سارے، وہ کہتا ہے جی کہ سیدنا عثمان علیہ السلام کو صحابہ کرام میں سے بھی کوئی لوگ تھے جو انہوں نے شہید کیا، تو یہ جھوٹ ہے۔ اس زرق نقوی سے کہیے گا کہ کوئی ثبوت پیش کرو، تمہارے یہاں کہانیاں بہت سنائی جاتی ہیں۔ امام ابن کثیر نے جو ہمارے تاریخ میں سب سے بڑے محقق گزرے ہیں اور ماشاءاللہ محدث بھی ہیں، تو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس محدثین کے بیان موجود ہیں کہ سیدنا عثمان ابن عفان علیہ السلام کی شہادت میں کسی ایک صحابی کا کوئی کردار نہیں، کوئی ایک صحابی شامل نہیں۔ ٹھیک ہے جی، دو روایتیں جن کی آتی ہیں وہ وقتی کذاب کی ہیں، یعنی کذاب راویوں کی ہیں، ٹھیک ہے، اور یا ابو مخنف ہوگا، تو یہ ساری کی ساری خرافات آپ کو ہمیشہ کذاب راویوں پہ آپ کو ملیں گی۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی رسول کا، اللہ کی شان ہے، اس میں کوئی کردار ہو۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما گئے تھے کہ عثمان کی خلافت کے در پہ جو لوگ ہوں گے وہ منافق ہوں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو اگر عثمان علیہ السلام کی بغاوت کرنے میں کوئی بھی شخص میدان میں اترا ہے تو وہ تو منافق ہے۔ اللہ کے رسول نے ٹھپا لگایا اس کے اوپر، وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جو بھی زرق نقلی ہے اس سے کہیں قرآن پڑھنا سیکھ لو، اس کے بعد احادیث پہ بات کرنا۔ ٹھیک ہے جی جی جی۔ اچھا، وہ ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ صحابہ نے شہید نہیں کروایا تھا، تو 40 دن تک جب گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا اور خلیفہ تھے وہ، تو اس وقت صحابہ کدھر تھے؟ اچھی بات۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے کوئی یعنی خلیفہ کو یعنی کوئی محاصرہ کر لے، اس کا ہم تو بچانے جائیں گے نا، تو صحابہ بیچ میں کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں بہت جی زیادہ۔ جی جی جی، ایسا ہی ہے۔ دیکھیں سیدنا عثمان ابن عفان علیہ السلام کا جب انہوں نے محاصرہ کیا نا، تو اس میں سیدنا عثمان ابن عفان علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابی تھے وہ سیدنا عثمان کے پاس آتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر آتے ہیں، اور بھی صحابہ ہیں، سیدنا عمر بن عاص کا ذکر بھی آتا ہے۔ انہوں نے سیدنا عثمان علیہ السلام کو دو باتیں بتائیں، یا تو آپ مدینے سے نکل آئیے، مکہ کی طرف آ جائیے۔ سیدنا عثمان نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ مدینے کو نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے کہا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ ٹھیک، صحیح روایات میں سیدنا عثمان نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا، جب تک وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے یہ نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو سیدنا عثمان نے تلوار اٹھانے میں پہل نہیں کی، یہ ایک تاریخ میں بہت بڑی مثال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے آپس میں تلوار اٹھانے سے منع کیا۔ انہوں نے اٹھائی، پھر صحابہ نے اٹھائی، پھر طلحہ و زبیر نے اٹھائی، پھر سیدنا معاویہ نے اٹھائی، اور پھر کسی کو نہیں چھوڑا، نہ ابن ابی بکر کو چھوڑا ہے، کھوتے کی کھال میں بند کر کے مارا ہے اس کو، ٹھیک، اور نہ مالک بن اشتر کو چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر سیدنا علی نے بھی ابن ملجم اور اس طرح کے جتنے بھی شیعہ تھے جو چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے لشکر میں، ان کو مارا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو سیدنا عثمان علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ ہمیں اجازت دیجیے، ٹھیک، تو صحابہ نے ان کا دفاع کیا، ان کے بچوں نے کیا۔ مثال کے طور پہ سیدنا علی کے بیٹے سیدنا حسن دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں، ٹھیک، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا زبیر کے بیٹے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں، سیدنا طلحہ کے بیٹے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں، مروان خود دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھت پہ کھڑے ہیں، ٹھیک، یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخر وقت تک انہوں نے دعوت دی ہے ان کو کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ حرکت کی کب ہے؟ یہ انہوں نے حرکت اس وقت کی ہے جب صحابہ کی ایک بڑی جماعت حج کے لیے تشریف لے گئے مکہ میں، انہوں نے پیچھے سے حلہ بولا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، انہوں نے ان ایام میں جب سیدہ عائشہ پاک بھی مکہ گئی ہوئی تھی، یہ سارے صحابہ مکہ گئے ہوئے تھے، چند صحابہ مدینے میں موجود تھے، چند صحابہ، سب نہیں موجود تھے، لیکن پھر بھی یہ ظلم انہوں نے کیا، اور اتنے وہ زیادہ تعداد میں تھے کہ انہوں نے پورے مدینے کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اسی لیے سیدنا طلحہ و زبیر کو مدینہ چھوڑ کے مکہ جانا پڑا کہ مدینے کے اندر وہ حاوی ہو چکے تعداد میں زیادہ۔ لیکن جب انہوں نے
لشکر تیار کیا، لوگ تیار کیے، تو پھر انہوں نے بصرے میں جا کے قاتلوں کو مارا، اور سیدنا معاویہ نے تو پھر مارا ہے، جدھر جدھر پکڑا انہوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. جی جی تو اس لیے سیدنا عثمان ابن جی عفان علیہ السلام نے تلوار چلانے میں پہل نہیں کی جب تک کہ جی انہوں نے تلوار نہیں چلائی. سمجھ گئے میرے بھائی؟ جی 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 جی.